बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आप सब कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज 6 जून है। आज का हमारा लेक्चर ज़ैड बुटोयरा पे है। बुटोयरा हम पढ़ रहे हैं, उसके 2 से 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हुए हैं। आपको बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ, फिलहाल स्लाइड शेयर नहीं कर रही है आपके साथ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से जो है वो आपकी बुक का पैटर्न है। बुक के अंदर जो है वो चीज़ें किस तरीके से दी हुई हैं। अपनी बुक पे चलते हैं। हाँ जी, ज़ैड बुटोयरा हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर जो है हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने देखा कि उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या थे, इस तरीके से चीज़ों को नेशनलाइज स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा था, और लेबर रिफॉर्म्स आ रही थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ रही थी। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में इसलिए लिए गए क्योंकि 71 की जो वार हुई थी उसमें पाकिस्तान जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका हुआ था। पब्लिक मेंटली भी डिस्टर्ब थी और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की 2 मेजर एक्सपोर्ट थी, उनमें एक पटसन था और एक चावल थी, और वो दोनों ही बंगाल प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट आ रहा था। बहरहाल पब्लिक को रिलैक्स और उनकी फेवर के लिए और उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो स्टेप्स भुट्टो गवर्नमेंट में लिए गए, उनमें से पहले हमने पढ़ा कि नेशनलाइज किस तरीके से किया गया इंडस्ट्रीज़ को, फिर बैंकों को, और देन जो है वो बीमा कंपनियों को, फिर लेबर रिफॉर्म्स लेके आए, फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो इस तरह के स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही थी ताकि जो है वो मुल्क के हालात कुछ बेहतर कर सकें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये था कि नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, यानी चीज़ों को कौमियानी के अंदर जो लिया जा रहा था, जो गवर्नमेंट अपने अंडर ले रही थी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, एजुकेशन थी, कॉमर्स थी या ट्रेड थी, तो उनके असरात क्या हो रहे थे, वो पॉजिटिवली कितना उनका इम्पैक्ट सामने आ रहा था और नेगेटिवली कितना आ रहा था। अच्छा, सबसे पहले उसने यहाँ पर डिस्कस किया है इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले इसके मतलब पॉजिटिव इंडस्ट्री जितनी भी आपने पीछे पढ़ा कि 20 बड़ी सनतें ली, फिर मजीद 11 कर दी, तो इनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो किस तरीके से और क्या थे, कैसे वो सामने 1972 की जो लेबर इस्लाहात आई थी, तो ये भी सारी चूँकि इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। तो इसमें एक फ़ायदा इसका ये हुआ कि मज़दूरों का, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो गई, उनकी मज़दूरी बढ़ गई, ठीक है। और इस तरीके से उनको, जिस तरह आपने पढ़ा कि उनके मेडिकेशन की सहूलत होगी, उनके बच्चों को तालीम दी जाएगी, उनको जो है वो सॉरी बिना नोटिफिकेशन के जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उनकी यूनियंस बना दी गई, शिप स्टूवर्ड का ओहदा बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनकी फैसिलिटेशन के अंदर आती थी, तो वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई। फिर उसके बाद देखें, सनती इदारे जो थे वो हुकूमत को टैक्स भी देने लगे, ठीक है। और मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब हर चीज़ गवर्नमेंट के अंडर आ गई, उनके पास थी, उनका चेक एंड बैलेंस था, तो फिर टैक्स जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट को पे होने लगा। और टैक्स जो है ये गवर्नमेंट की अर्निंग का एक वे होता है, मतलब गवर्नमेंट किन तरीकों से कमाती है, उसमें एक जो मेजर इसका एक वे होता है, वो टूल होता है, वो टैक्स होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, टैक्स जितना कलेक्ट होगा गवर्नमेंट के पास, तभी वो मुल्क के लिए जो है वो उसकी फलाह बहबूद पे खर्च करेगी, उसके डेवलपमेंट पे लगाएगी। तो टैक्स एक जो है वो बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे है कि मज़दूरों के साथ मिल मालकान का जो रवैया था वो बेहतर हो गया। आए दिन जो स्ट्राइक्स होती थी या जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे पब्लिक के अंदर, लेबर के अंदर, और जो जो स्टेक होल्डर थे, यानी जो मिल ऑनर थे, उन लोगों के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। फिर दूसरी बात ये कि 22 खानदान जो थे, पाकिस्तान की बड़ी फैमिलीज थी, जिनका असर रसूख बहुत ज़्यादा था, जिनके हाथ में हर चीज़, आप कह लीजिए एक तरह की इकोनॉमी पाकिस्तान की सारी उनके कब्जे में थी, वो सारी जो है वो टूटी, और एक आम आदमी जो था उसकी हालत बेहतर हुई, और पब्लिक को डायरेक्ट फ़ायदा मिलने की वजह से सरमायादार जो तबका था उसकी थोड़ी हौसला शिकनी है। अच्छा, फिर आखिर में इसका जो है वो इसका फ़ायदा ये हुआ कि चूँकि इंडस्ट्री सारी गवर्नमेंट के अंडर आ गई, तो
اب انڈسٹری کے اندر جتنی بھی چیزیں پروڈکشن ہو رہی تھی, جو بھی چیزیں پروڈیوس ہو رہی تھی, ان کی جو پرائز تھی, مطلب پہلے مونوپلی یا اجارہ داری چلتی تھی پرائیویٹ طبقے کی, تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے چیزوں کی پرائز کو سیٹل کرتے تھے اور اپنا جو منافع ہے اس کی شرح زیادہ رکھتے تھے. اس وجہ سے لوگوں کو اس چیز میں پرابلم فیس کرنا پڑتی تھی. لیکن اب چونکہ ہر چیز گورنمنٹ کے انڈر تھی, تو اب جو پرائز تھی, جو قیمتیں تھیں, ان کو کنٹرول کرنا بھی ایزی ہو گیا تھا. اچھا, اس کے بعد اس میں آتے ہیں نیگیٹو امپیکٹس, یعنی اس کا نقصان کیا ہوا نیشنلائزیشن کا. ساری سی بات ہے, اس کا صرف فائدہ تو نہیں ہونا تھا, اس کا کچھ نقصان بھی گورنمنٹ کو اٹھانا پڑا. ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو سرمایہ دار تھے پاکستان کے اندر, انہوں نے انڈسٹریز لگانا بالکل بند کر دی, ختم کر دی. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ جو ہے اپنا شیئر رکھ رہی ہے, گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہے, گورنمنٹ کے اندر جا رہا ہے سارا, تو ہم اپنا پیسہ اس ملک کے اندر انویسٹ ہی نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ میجر لیول پر ہر چیز کو نیشنلائز جب کر دیا گیا, تو گورنمنٹ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے. اچھا, پھر اس کے بعد مزدور جو تھے, لیبر طبقہ جو تھا, انہوں نے اپنی فیسلٹیز کا اور اپنی ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, اور پھر مزید ایک تو پہلے اتنی زیادہ سہولتیں گورنمنٹ نے دیں, پھر مزید سہولتوں کے لیے جو ہے وہ آئے دن مظاہرے کرنے لگے, ہڑتالیں, اور جان بوجھ کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ غلط جو سورس تھے کام کے لیے, اپنے فائدے کے لیے وہ یوز کرنے لگے. اچھا, پھر تیسرا اس کے اندر نقصان جو سب سے بڑا ہوا, چونکہ ہر چیز نیشنلائز ہو گئی تھی, تو جتنے ورکر اس کے اندر, جتنی لیبر کام کر رہی تھی, سب کی جابس جو تھیں وہ پرائیویٹ سے گورنمنٹ کے اندر کنورٹ ہو چکی تھیں. تو گورنمنٹ کے ایک تو یہاں پر کیا ہوا کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کو موقع نہ ملا, بلکہ سیاسی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں نے اپنے لوگوں کو رشوت اور سفارش پر بھرتی کروا دیا, جن لوگوں کو کام سے زیادہ سہولتوں سے مطلب تھا اور دلچسپی تھی. تو اس طریقے سے اداروں کے اندر جو آہستہ آہستہ جو اداروں کی ڈیمانڈ تھی, جو کام تھا, وہ کم ہونے لگ گیا. پھر دوسری بات یہ کہ افسران جو تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا, کیونکہ گورنمنٹ کے چلتے جاب کو لے کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو یہ کہ جب تک جو ہے وہ آپ کام کریں گے, آپ کی وجہ سے کسی فرم کو فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو اچھا پے کریں گے. لیکن جیسے ہی فرم کو لگتا ہے کہ بھئی آپ ان کے لیے نقصان دہ بنتے جا رہے ہیں, یا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے, تو وہ آپ کو فارغ کر دیں گے. تو جو جاب کی سیکیورٹی کا ڈر ہوتا ہے, یہ پرائیویٹ اداروں کے اندر امپلائی کو اپنی بہتر کام کرنے پر جو ہے وہ مجبور کرتا ہے. تو یہاں پر چونکہ گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی شک نہیں ہوتی, کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ گورنمنٹ کے امپلائی ہو جاتے ہیں تو بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فارغ کر دیں, ادروائز 25 سے 30 سال کی آپ کی جو ہے وہ جاب سیکیورٹی ہوتی ہے. تو لوگ افسران جو تھے انہیں پتا تھا کہ جاب تو ہماری سیکیور ہے, کام کریں نہ کریں سیلری ہمیں ملتی رہنی. اس وجہ سے جو ہے وہ ملک کے اندر بدعنوانی بڑھنے لگی. اچھا, اس کے بعد سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے کم پیداوار دینے والے یونٹ بھی چلتے. اب کسی جگہ پر کوئی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے, کوئی کم ہو رہی ہے, کسی مل کے سے فائدہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, تو لیکن اب وہ چل رہے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پر مطلب ورکرز تھے, ان کا سیٹ اپ اور وہ سارا, تو اس وجہ سے بھی قومی خزانے پر جو بوجھ تھا وہ بڑھ رہا تھا. اچھا, اس کے بعد آیا ایجوکیشن کے اوپر, کہ ایجوکیشن جو ساری نیشنلائز کر دی, کہ تمام تعلیمی ادارے جو تھے وہ گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیے. 1972 میں یہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت تھی, انہوں نے نجی تعلیمی ادارے, آپ کا بھی ایک نجی ہے مطلب پرائیویٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو قومی تحویل میں لے لیا تھا. ان اداروں میں کام کرنے والے جو اساتذہ تھے یا دیگر ملازمین تھے, ان کی تنخواہیں کم تھیں, لیکن قومیانہ جب ہوا, یعنی ہر چیز گورنمنٹ کی ہوئی, تو تعلیمی اداروں کے جو ملازمین تھے, جو اساتذہ تھے, ان کی سیلریز بڑھ گئیں, اور ان کی جو مطلب جو بھی ان کی سہولتیں تھیں وہ باقی سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئی. پھر دوسری بات یہ, اس وقت یہ آج کل بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گاڑیوں میں, لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے اندر فری آف کاسٹ سفر کر سکتے ہیں, ریلوے کے اندر ہاف ٹکٹ ان کا ہوتا ہے. تو مطلب یہ یہاں پر اس طرح کے جو رولز تھے, یہ بھٹو حکومت میں جب ایجوکیشن کو نیشنلائز کیا گیا تھا تب یہ بنائے گئے تھے. تو بسوں, ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی ان کو رائے دے گی. اس کا فائدہ ہے تو ایک تو یہ ہوا کہ غریب والدین جو تھے, جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, تو
ان لوگوں کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج دیں. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا انتظام بھی کیا گیا تھا. اچھا اس کے بعد پھر جو میڈیکل انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں تھیں ان کو قائم کیا گیا اور ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگرام بنائے گئے. کالجز کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا, کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا. پھر دوسری بات یہ ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی. مطلب ٹیچرز جو تھے ان کی بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹریننگ کا انتظام کیا گیا کہ اچھا اس میں پھر یہ تھا کہ نیکسٹ جو تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. یہ پاکستان کی بہت یونیورسٹی ہے جو کہ خط و کتابت کے ذریعے ریڈیو ٹی وی مطلب گھر بیٹھے جو ہے وہ آپ اس پڑھ سکتے ہیں. ساری آپ کی جو یونیورسٹی کے ساتھ آپ کے ایڈمیشنز, آپ کے پیپرز, یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ میل یا ڈاک آپ کہہ لیں اس کے ذریعے ہوتا ہے, خط و کتابت کے ذریعے. اور اس کی جو ڈگری ہے وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر کنسیڈر کی جاتی ہے. اب 2-3 سال پہلے تھوڑا اس کا جو ہے وہ کیس چلا تھا کہ بھئی جو باقی یونیورسٹیز ہیں جن میں ریگولر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو ریگولر جا کے پڑھتے ہیں اس کا اور اس کی ڈگری کا کمپیریزن, کچھ اس طرح کے ایشوز سامنے آئے تھے. بہرحال تو یہ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو تھی یہ بھٹو کے دور میں بنائی گئی. اچھا اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی بنائے گئے, یعنی جہاں پر بڑے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت ان کو بالغ لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا بہت اتنا پڑھنا سکھا دیا جائے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ مینیج کر سکیں. اچھا اب یہ تو سارے تھے کہ ایجوکیشن کو جب نیشنلائز کیا گیا تو اس کے کیا فوائد ہوئے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں جو تھیں وہ ان کی ادائیگی کو حکومت کو قومی خزانے سے کرنی پڑ رہی تھی اور حکومت کے لیے پرابلم فیس بن رہی تھی, قومی خزانے پر بہت زیادہ پڑ رہا تھا. پھر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو مالک تھے وہ بڑا اس چیز پر جو ہے وہ ناخوش تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت ان کے تعلیمی ادارے ان کو واپس کر دے. تو اب اس سے ہوا یہ کہ انہوں نے ہر الٹے سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر تھا اس میں کافی سارے جو ہے وہ پرابلم بھی فیس کرنے پڑے. ٹھیک ہے, پھر یہ جو ٹرانسپورٹ والا ایشو تھا, اب اس میں جو تو مستحق طلباء تھے ان کے علاوہ بھی جو افورڈ بھی کر سکتے تھے ان لوگوں نے بھی ٹرانسپورٹ کو فری آف کاسٹ یوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کے مالک تھے اور طلباء جو تھے ان کے درمیان کافی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی صورتحال بڑھ رہی. پھر دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ آزادی دے دی گئی تھی یونینز اور اس طریقے سے, اور ہر کام کے اندر جو ہے وہ مطلب پالیٹکس جو ہے یہ شامل ہونی شروع ہو گئی تعلیمی اداروں کے اندر. ٹھیک ہے, یونینز بننا شروع ہو گئی. اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کرنے لگے. پھر کالجز اور یونیورسٹی میں طلباء جو تھے انہوں نے طلباء تنظیموں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا. اب بھی یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, اسپیشلی بوائز کے اندر جو ہے وہ یہ یونینز بنی ہوتی ہیں, فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں جن کا ایکچوئل تو کام یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کام کیا جائے ادارے کے اندر رہتے ہوئے, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ سیاسی تنظیموں کے ساتھ مل گئے. تو اور جو ہمارے جس طرح کے ہمارے سیاستدان ہیں وہ ان نوجوانوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, ان فیڈریشنز کا, ان تنظیموں کا. اور چونکہ ینگ بلڈ ہوتا ہے, جوش والا ہوتا ہے, تو وہ اپنے جو ہے وہ مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنے لگے. پھر لاسٹ پہ آتا ہے کامرس اور تجارت. کامرس اور تجارت کا یہ تھا کہ صنعتیں چونکہ گورنمنٹ کے اندر چلی گئی تھیں, اس کی تحویل میں چلی گئی تھیں, تو اس وجہ سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو رہا تھا. مشینری اور صنعتی خام مال جو تھے اس کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, پاکستان کا جو تجارت تھی اس کا توازن بہتر ہو رہا تھا. بہرحال اس میں پھر پاکستان کی جو برآمدات تھیں, جو ایکسپورٹس تھیں وہ زیادہ ہو گئیں, بہتر ہو گئیں. سبزیاں اور پیاز بھی جو ہے وہ
बरामद करने लगे। उसके बाद ज़रूरी इस्लाहात जो थी वो बेहतर हो गई और उससे मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। अफरात ज़र बढ़ गया। अफरात ज़र कहते हैं, अच्छा बहरहाल इसमें जो है वो ज़रूरी इस्लाहात से ज़रूरी पैदावार बेहतर हो गई, जिससे मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियाँ जिसमें इजाफा होने लगा। अच्छा, उसके बाद इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो ये थे कि अफरात ज़र से जो है, अफरात ज़र कहते हैं कि जिसमें मतलब लोगों के पास जब पैसा बढ़ जाए और जो ज़रूरत की अशिया हैं वो कम पड़ जाए मार्केट के अंदर, ठीक है। इससे तनख्वाहदार तबका मुतासर हुआ, रुपए की कदर कम हो गई, बरामदात तो बढ़ रही थी लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर जो लोग थे उनके अंदर ऐशो इशरत और फैसिलिटीज़, इन चीज़ों का रुझान ज़्यादा बढ़ा, मशीनरी के ऊपर जो है वो अखराजात में इजाफा होने लगा, ठीक है। इससे तवाज़ुन अदायगी मुतासर हुआ। फिर मुल्की खजाने पर बोझ पड़ा तो ज़र मुबादला के जो महफूज ज़खायर थे वो कम होने लगे, और 1973 में तेल की कीमतें जब ज़्यादा हुई तो पाकिस्तान का तवाज़ुन तजारत खसारे की तरफ चला गया। अच्छा बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक था। कल वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 का आइन, तो वो मैं आपको कल ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो एक ही टॉपिक हम पढ़ेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हवाले से भी और उसको समझने के हवाले से भी। तो ये आज आपका टॉपिक था, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और जिस किसी समझ ना लगे तो फीडबैक के अंदर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।